الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 آپ مومنین کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کا معنی بیان کروں گا اور پھر اسی آیت کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان بیان کروں. وقت ہمارے پاس محدود ہے. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی توجہ کے ساتھ میری عرائض کو سنیں گے، اور بیچ میں سے اگر میں کوئی آپ سے سوال کروں یہ جاننے کے لیے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی ہیں یا تھک کے پیچھے رہ گئے، تو آپ نے میرے سوال کا جواب بھی دینا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں خالق اس طرح ارشاد فرما رہا: الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے. اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کے ذریعے کتابیں نازل فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے اس کتاب کا انکار کر دیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. جلدی جلدی دوبارہ تکرار کرو. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس نے اس کا انکار کیا تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. واضح ہو گیا ترجمہ؟ اب تیسری دفعہ تاکہ ترجمہ بھی یاد ہو جائے اور ہمیں آئینہ بھی دکھائی دے جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات آئینہ ہے. جیسے شیشہ آپ کو صبح صبح جب آپ بسترے میں سے نکلتے ہیں اور آپ نے باہر جانا ہوتا ہے تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ میں باہر جاؤں تو سونا لگوں، تو پہلے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا میک اپ سیٹ کرتے ہیں، بال بناتے ہیں،
کوئی کٹنگ کی چیز ہو تو کٹنگ کر لیتے ہیں، پھر کریم شریم میں شیشہ کہتا ہے تھوڑا جا کالا لگتا پہ، تو پھر آپ الماری میں سے فیئر اینڈ لولی نکالتے ہیں، پھر وہ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ چٹے لگیں. ٹھیک ہے. اللہ کا قرآن وہ آئینہ ہے جو آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہے جس سے آپ اللہ کو چٹے لگیں. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ شیشہ تو آدھا گھنٹہ بندہ دیکھتا رہتا ہے، اس شیشے کو شاید سال میں بھی ایک بار نہیں دیکھتا. ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتی ہے شخصیت. شخص وہ ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کی شکلیں، قد اتنا ہے، یہ شخص ہے. یہ شیشے جو ہیں ہمیں، جو ہمارے واش روموں میں اور بیڈ روموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں شخص دکھاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن شخص کے سونے ہونے کی بنا پہ جنت دوزخ نہیں ملے گی. قیامت کے دن شخصیت کے سونے ہونے کی بنیاد پر جنت ملے گی. تو شخصیت دیکھنے کا آئینہ اللہ نے خود دیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. شخصیت دیکھنے اور پرکھنے کا آئینہ اللہ نے. اب ذرا تھوڑی سی دیر اسی 121 نمبر سورۃ البقرہ کی آیت میں ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والا. میں کبھی کبھی جب مجلس شروع کرتا ہوں، شروع بڑے بول دیں تے اینڈ تے چپ کر جاتے، پتہ نہیں کیوں. کیونکہ وقت کم ہے. اگر میں صلوات پڑھاؤں تو آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے ابھی کچھ اور نہیں کرنا، تاکہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں. میں نے 2 دفعہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کا ترجمہ سنایا ہے. اب میں اس آیت کو ٹکڑوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ہر ٹکڑے پر ایک سوال پوچھوں گا، اور ہر سوال کا آپ نے مہربانی فرما کر جواب دیں. ٹھیک ہے نا. کئی لوگ میں دیکھیں سوال پوچھو تو آدھیں سبحان اللہ، یہ مطلب ہوتا ہے بھائی سیاسی بیان ہے، جواب پتہ یا نہیں پتہ سبحان اللہ کر کے نکل جاؤ. تو مجھے آپ نے سبحان اللہ نہیں کرنی، جواب دینا. پہلا حصہ اس آیت کا، میں جو سوال پوچھوں گا، سوال میرا کیا ہوگا پہلے بتا رہا ہوں کہ ہم آپ شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں. آپ نے بتانا شامل ہیں یا شامل نہیں. پہلا حصہ الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرما رہا ہے. سمجھ لے کہ اللہ آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے قیامت کے دن، اور کہہ رہا ہے میں سورۃ البقرہ کی جو میرا قرآن تھا اس کی آیت نمبر 121 تمہیں سامنے رکھتا ہوں، اور مجھے بتاؤ دنیا میں تم اس آیت کے آئینے کے مطابق کیسے تھے. ٹھیک ہے. فرمائے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے. ہاں جی. آپ سے پوچھے یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا تم بھی ان میں شامل تھے یا شامل نہیں تھے؟ ایویں نہیں جواب دینا. شامل. کیوں شامل ہیں؟ کیونکہ ہمیں بھی اللہ نے کتاب دی ہے، یہ کتاب نہیں دی. ٹھیک ہے. کون سی کتاب ہے ہماری؟ قرآن. بس اس آیت کے حصے میں ہم شامل ہیں. ہم نے کہا، اللہ نے پوچھا، ہم نے کہا جی یا اللہ بالکل ہم شامل ہیں، آپ نے ہمیں کتاب دی تھی. بڑے خوش ہوئے. اللہ نے کہا ڈیر خوش نہ ہو، تھوڑا جا بریک تے پیر رکھو، میں گال پوری کر لوا مڑ خوش ہونا. ہم نے کہا جی یا اللہ فرمائے. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، تم سب اس میں شامل ہو. اب ذرا بتاؤ اگلے حصے میں بھی شامل ہو یا شامل نہیں ہو.
یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ ہون کتنے شامل ہیں تو کتنے پیچھے رہ گئے؟ ایک کی جھٹکے صفائی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن میں تدبر کرنا، اور اللہ نے کہا جو میرے قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اسی چپ کر گئے، ہوں کوئی سفارش کرے تاں بچنا سے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، سفارش پہ زور ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں سے جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں نبی کا، سوال کیا جائے تسی قرآن تے ایمان رکھ دے ہو یا نہیں، تو کیا جواب ملے گا؟ رکھتے ہیں نا؟ اللہ نہیں مانتا، اللہ تیسرا حصہ سن فرما رہا جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا شیشہ دکھاتا ہے کہ نہیں؟ میں کہوں مجھے قرآن پر ایمان ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، جس نے قبول کرنا ہے وہ کہے ہاں تجھے قرآن پر ایمان ہے، تو وہ اپنا معیار بتاتا ہے اور کہتا ہے اس معیار پہ پورا اترے گا تو میں تجھے قبول کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح سارے کہتے ہیں ساڈا امام مولا علی ہے، کدی مولا علی تو پوچھو وہ بھی منتے۔ ابھی آگا کیا کہہ رہے تھے؟ تقوی بتا رہے تھے، تو علی کا تو تعارف ہی یہ ہے کہ وہ امام المتقین ہے۔ علی کا تعارف کیا ہے؟ امام المتقین ہے۔ تو بھائی اللہ ہو یا اللہ کے نمائندے ہو، ہم بھی کہتے رہیں لیکن ان سے بھی پوچھ لیں جیڑا اسی یہاں دے پائے ہیں تو انہوں بھی قبول ہے یا کوئی نہ، کیونکہ وہ فارسی میں ایک ہے، وہ فارسی زبان والے کہتے ہیں با حلوہ حلوہ گفتن دہن شیرین نہ مشے، حلوہ حلوہ آنکھیں منہ میٹھا نہیں ہوتا، بندہ دمی شروع ہو گئے حلوہ 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 حلوہ، منہ میٹھا ہونا آدمویا پہ ہونا شام تک، ٹھیک ہے نا؟ منہ میٹھا تب ہوگا بشک ایک باری بھی حلوہ نہ کھے عمل کرے کھاوے، توجہ فرما رہے ہیں؟ حلوہ کھانے سے منہ میٹھا ہوتا ہے، بولنے سے منہ میٹھا۔ تو اب دیکھیں آیت میں نے ابھی اتنی بیان کرنی تھی، تکرار کر دوں، جا کے خود دیکھنی ہو تو دیکھ لیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل بتا رہا ہے ان کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ جن کا عمل لفٹ ہی نہیں کراتے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا عمل بتا رہا ہے۔ مثلا ہن میں آیت نوں جی اگلی جناب اگلی جو حدیث بیان کرنی ہے وہ یہی ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد۔ توجہ کیجیے، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو یاد رہے، اس میں آیت میں لفظ آیا ہے یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا۔ اب ہم جو ہیں جب ہم اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے تلاوت کا لفظ سنتے ہیں
تو ہمارے ذہنوں میں عربی میں پڑھنا آتا ہے یا سمجھ کے پڑھنا ہے؟ کون سا آتا ہے؟ عربی میں پڑھنا. اسی بڑے سیانے ہیں. ساڈا سارا دین سنی سنائی تے ویکھی وکھائی. ہم جب کہتے ہیں قرآن کی تلاوت، میں جی الحمدللہ ہر روز سورہ یاسین پڑھ دوں، میں جی راتی سمن تو پہلے آیت الکرسی پھونک کے سننا. اچھا، آیت الکرسی سے مجھے یاد آ گیا، یہ سارے ہمارے دین کے بارے میں ہماری جو حرکات ہیں ان کے لطیفے ہیں، جو انسان اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے تو اس کو نظر آ جاتا ہے. البتہ قرآن کو دیکھ کر معاشرے کو دیکھتا ہے تب دکھائی دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ سے سوال، آیت الکرسی جو اللہ نے نازل کی ہے اپنا تعارف کروانے کے لیے نازل کی ہے یا پڑھ کے پھونکنے کے لیے؟ کس لیے کیا؟ ہاں، اصل میں پھونکو بھی صحیح، بے شک پھونکو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل میں کس لیے آیت الکرسی آئی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر وہو العلی العظیم. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. ایمانداری سے بتاؤ، پاکستان میں کتنے بندے شیعہ سنی جڑے کدے گڈی کھلا رہے ہیں تو پڑھ کے پھونک دیں، موٹر سائیکل کھلا رہے ہیں پڑھ کے پھونک دیں. پڑھ کے پھونکنے پہ زور ہوتا ہے. کسی کا دماغ کبھی گیا یہ جو پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ کو بھی پہچاننا ہے میں نے؟ ساڑی گڈیاں دی لائن آؤٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ڈنگیاں ٹر دیاں، جدے منہ ہونا چاہیے وہ منہ. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کوئی چیز اصل میں دی کس لیے. مثلا قرآن اللہ دیتا بھائی جیڑے جیندے ہیں او اپنا منہ سدھا کریں، اسی ڈکتے ہیں بابا مرے تے مڑ قرآن پڑھنے. ہم ڈنگے اے ڈنگا میں مڑ ڈنگا بولتا میں تھوڑے نال، او شہر کا نام ہے ڈنگا، ٹھیک ہے. البتہ سارا پاکستان ڈنگا ہے، بلکہ پوری امت ڈنگی ہے. قرآن دے معاملے سارے ڈنگے. یتلونہ حق تلاوت، ایسے تلاوت کرتے جیسے تلاوت کا. اب آئیے در اہل بیت پہ چلیں. اگرچہ قرآن کے اپنے لفظ ہمیں بتا چکے ہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن جب در اہل بیت پہ جاتے ہیں پھر وہ چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ آئیے سوال کریں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا اے حق کے تلاوت تو اتنا تے سانو سمجھ آ گیا کہ بڑی محنت نال پڑھنا ہے، بڑی توجہ نال پڑھنا ہے، لیکن تسی دسو نا ذرا گال کھول کے کہ کیویں قرآن پڑھیے تے اسی بھی حق کے تلاوت والے گروپ پہ شامل ہو جاویے، کیونکہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے. اس آکھیا ایمان وہ رکھ دیں جڑے حق کے تلاوت والے. تے اسی تا ڈر گئے ہیں. ہن تسی سانو سمجھاؤ بھی کیویں پڑھیے کہ حق کے تلاوت ہو جائے، تاکہ پھر اللہ کی نظروں میں بھی ہم اولئک یؤمنون بہ میں شامل ہو جائیں. تو امام نے فرمایا میں بتاتا ہوں لیکن تو کرنا کوئی نہیں. تو اسی سکے شفاعت کراونا لے، محنت کرنے دے دل تھوڑا دل ہوتا ہے کھاؤ پیو لنگر کرو نعرے شارے مارو سفارش کراؤ باہر جا کے ڈنگے ہی رہو، باہر جا کے جڑے کوڑ مار دیں وہ کوڑے ہی رہے، پچھلے کوڑ آ کے بخشواویں موڑ نویں سونی کوڑ مارے، جب باہر حرام کھاندے نے تھے آ کے بخشواویں پھر اومے دے اومے حرام کھاویں تے لگ جاویں. اس لیے مجلسیں نہیں ہیں، مجلسیں ڈنگوں کو سدھا کرنے کی. تو جیڑا ایتھے بھی سدھا نہیں ہوندا او موڑ پرمنٹ ڈنگا ہے، او قیامت تک دے بھی ڈنگا ہی رہا. اب امام کیا بیان فرما رہے ہیں؟ حق کے تلاوت. مجھے افسوس ہے کہ ٹائم کم ہے لیکن میں کوشش کروں گا اس حدیث کو مکمل کر دوں. اس کا ایک ایک جملہ بہت ساری تفصیل مانگتا ہے، لیکن تفصیل انشاءاللہ آپ خود سوچیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. فعن الامام الصادق علیہ السلام فی قولہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ کے اس فرمان کے بارے میں چھٹے امام سے یہ روایت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ آپ سنتے جائیں.
حق کی تلاوت کیا چیز ہے؟ نمبر 1 فرمایا یرتلون آیاتہ، جب قرآن پڑھتے ہیں تو بھاج نہیں بگدے، آرام آرام سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آرام آرام او خوش نہ ہونے جڑے پڑھنا نہیں ہوں تے آڑ کے پڑھ دیں، اسی آرام نہ پڑھ دیں، پڑھنا ہوں ہی کوئی نہیں، وہ مراد نہیں ہے، پڑھنا آتا ہے لیکن آرام آرام سے پڑھتے ہیں۔ کیوں آرام سے پڑھتے ہیں؟ وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور اچھی طرح سمجھتے ہیں، آرام آرام سے پڑھنے کے ذریعے اچھی طرح، جس طرح اللہ کی دوسرے آیت کے دوسرے حصے پہ صفائی ہو گئی تھی، حدیث کے دوسرے حصے پر بھی صفائی ہو، شیعہ دی بھی سنیہ دی بھی، کیونکہ سمجھ کے پڑھنا لے چراغ لے کے ڈھونڈو گے مڑ بھی اوکھے لبڑ گے۔ امام فرما رہے آہستہ آہستہ ترتیل، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نماز شب پڑھا کریں آپ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، آرام آرام سے قرآن پڑھے، چونکہ قرآن نصیحت ہے، قرآن غور و فکر کی چیز ہے، ثواب دے ٹوکرے بھرن واسطے نازل نہیں ہویا، بیٹھو اٹھو پڑھ لو، 1 منٹ جب پوری پڑھ لئی سو تو ڈھیر ثواب مل سی، گھٹ پر سو گھٹ ثواب مل سی، بے وقوف، حکمت ہی نہیں سمجھی، غور ہی نہیں کیا، لہذا عمر گزر جاتی ہے، توتا کا توتا رہتا ہے قرآن کے بعد، او میاں مٹھو ہے جنہوں کدی چوری نہیں لبڑی، آپ کے یہاں بھی یہی بولتے ہیں نا، میاں مٹھو چوری کھانی، جی ایسے ہی بولتے ہیں، تو میاں مٹھو چوری کھانی ہے، چوری کھانی ہے، چوری کبھی بھی نہیں ملتی اللہ کے ہاں، جب تک کہ سمجھا نہ جائے، اللہ کہ اے کرو تاں چوری دے سے، اے نہ کر سو تو پھر چوری دی جگہ کوئی اور شے رکھی ہوئی۔ یرتلون آیاتہ، اس کی آیات کو آرام آرام سے پڑھتے ہیں، وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، تفقہ یہ جو فقہ جسے بولتے ہیں، یہ لفظ ادھر سے نکلا ہے، اچھی سمجھ، ڈھیلی ڈالی سمجھ بھی ہے، وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور جب سمجھ لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، اور پھر سمجھنے کے بعد جو سمجھ آیا ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ ہے حق کے تلاوت۔ اور کتنے جڑے لفظ تھانوں پاکستان ہے حق کے تلاوت آ رہے، آگے چلیں، وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ، اور جب اللہ کے قرآن میں جب کوئی اچھا نعمتوں کا وعدہ پڑھتے ہیں تو امید لگا لیتے ہیں، وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور جب اللہ کی کسی دھمکی کو پڑھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کروں اور آگے چلوں، امید کسے کہتے ہیں؟ تسی کسے بندے نو ملن گئے، گندم کا موسم ہے، گندم لگنے والی ہے، آپ نے اس سے پوچھا چاچا جی کی پروگرام کنک لامن کا، اس کا پتر بالکل کنک لانی، تو ایس سال پھر کیوں امید ہے، فصل تھوڑی کیسی ہو سکتی؟ میرا پتر اے پورے علاقے تیرے چاچے ورگی فصل کسے دنی ہو؟ آپ نے کہا چاچا بڑا محنتی بندہ، پورے علاقے تو ٹاپ کروں، آپ چلے گئے، 15 دنوں بعد آپ آئے، لوگاں حال چلا لے، لوگاں کنک گڑ چھڑی، بابا اومے ہی حکا چھکدا پہ، تو سب مجھے بابا جی کنک پتر تین 10 یا نہیں سی پورے علاقے چنگی ہونی، بابا زمین تھوڑی خالی، بڑی امید ہے میں، جو چاچا جی تھوڑا دماغ خراب ہے، جنہوں امید ہوندی ہے موڑو ہوندے کام 10 دن میں یہ امید ہے، جیڑا کام بھی نہ کرے وہ کوڑا، ٹھیک ہے نا، سارا سال کرے ہمارا گردی تو آکھے میں بورڈ ہے ٹاپ کرنا میٹرک دے امتحان ہے، اور نہ کہا تیری حرکتہ 10 دیا تو فیل ہونا ہے، تینوں آکھڑ دا ہی حق نہیں، تینوں ٹاپ کرن دی امید ہے، تے جیڑے آندھن سانو اللہ پاک پائنتن پاک دے جوار جگہ عطا کر، انہاں دے کام بھی تا دسن بھی اوتھے جاون والے ہیں،
وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ، اللہ کے اچھے نعمتوں کے وعدوں کی امید لگا لیں. امید لائے اور بیٹھے نہیں راندے، بڑی محنت کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور جب جہنم کی کسی دھمکی پہ پہنچتے ہیں ڈر جاتے ہیں. جد بندہ جتھوں ڈردا ہو تو مناس جاندہ ہے، وہ کام نہیں کرتا جڑا عہدے لے جاندہ ہو. ٹھیک ہے. وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ، اور اللہ نے قرآن میں جو قصے بیان کیے انہیں پڑھ کے عبرت لیتے ہیں. جنہوں سمجھ نہیں ہونی وہ تو چھٹا ٹکا، جنہوں سمجھ ہی کوئی نہیں ہونی انہوں ٹینشن ہی کوئی نہیں. ثواب لیا تے گھر گیا، ثواب لیا تے. یہ امام کہہ رہے ہیں ایسے پڑھنا ہوتا ہے قرآن. وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ وَيَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِهِ، اور قرآن کے اوامر، امر کی جمع ہے، حکم کی جمع ہے. قرآن میں اللہ نے جو حکم دیے ہوتے ہیں ان کے پابند ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے جن کاموں سے کہا ہوتا ہے رک جاؤ پھر اس سے رک جاتے ہیں. باویں جیڈا بھی کام سوادی لگتا ہوئے مڑ دے نہیں جاتے، مڑے نہیں آتے کہ میں کار لوا مڑ مولا حسین جانے تے رب جانے. فراڈی یہ نہیں ہوتے، دا نہیں مارتے. اللہ دی نافرمانیاں کر کے تے مولا حسین تے نہیں سٹتے، نہ مولا حسین لڑیاں. کیونکہ مولا حسین دی گل سب تو پہلے کتھو لبو؟ قرآن چلو. ائمہ اہل بیت کا فرمان ہے، الکافی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جا کے پڑھ لیں. ائمہ فرماتے ہیں جس نے ہماری باتوں کو قرآن سے نہ لیا وہ گمراہیوں سے نہیں بچے گا. جیڑا اہل بیت دا عاشق ہے تو دل کرتا ہے میں آکھا میں ویکھا تے صحیح اہل بیت کی فرمائندے سب تو پہلے کدے جاوے؟ قرآن ال جاوے، کیونکہ صرف قرآن ہے جیڑا لا ریب فیہ. باقی جڑیاں بھی کتابہ پڑھ سو ویچ اگر مگر ہو سکتی ہے، راوی دی غلطی ہو سکتی ہے، راوی کوڑا بھی ہو سکتا ہے، راوی بھول بھی سکتا ہے، لیکن جڑی لا ریب فیہ او اللہ دا حق و قرآن. لہذا ہمارے ائمہ نے فرمایا پہلے اتھو جا کے دودھ پیو جتھو خالص لبدا ہے. پہلے اتھو پیو جتھو خالص لبدا ہے، پھر ان دی جلے تھوانو عادت پہ گئی، پھر جلے ملاوٹ والا پیسو تھوانو فوراً پتہ لگ گیا. تے جتو سی شروع تو ہی کام ڈبے والے دودھ تے رکھیا تے مڑ ساڑی گارنٹی کوئی نہیں. مڑ سونے ڈبے ویکھو تے اوہی چپو. ٹھیک ہے نا. ائمہ نے فرمایا پہلے کہاں سے دیکھو، من لم یأخذ امرنا من القرآن، جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا، لم یتنکب الفتن، وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. ٹھیک ہے نا. خوش تو ہوندے پہ ہو لیکن قرآن میں جاندہ کوئی نہیں. میں تو سیدھی گال کر دوں. ٹھیک ہے. تو میں نیت کر کے ہوں جتنے میں جاندہ پہ میں پروردگار نیت کرتا ہوں آخری مرتبہ جانے کی قربتاً اللہ. جی وہ تو تھوڑی مہربانی ہو سی کرو تے میں اپنا دستا پہ نیت جدھر مثلا یہاں تو میں دوسری دفعہ آیا ہوں، لیکن کبھی کبھی جہاں میں پہلی دفعہ جاتا ہوں تو کیا نیت ہوتی ہے؟ پروردگار نیت کرتا ہوں اپنی طرف سے تاکہ لوگوں کو دیکھ کے لالچ نہ آئے. نیت کرتا ہوں آخری دفعہ جانے کی قربتاً اللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں تو میں تھانوں نہ دسا بھی کیڑی کیڑی گل ڈنگی آ دی تو میری بھی چھترول ہونی تھوڑی بھی ہونی. اللہ کا دین مذاق نہیں ہے. امام حسین نے سب کچھ اپنا لٹوا دیا اس دین کی خاطر. یہ دین مذاق نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں. اللہ کی قسم قرآن پڑھنے کا طریقہ شیعوں نے اہل بیت سے نہیں لیا. اللہ کی قسم نہیں لیا اور پرواہ بھی کوئی نہیں. پرواہ بھی کوئی. اب سنیں یہ بتا دیا امام نے حق کی تلاوت کیا ہے. اب آگے کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ حق کی تلاوت نہیں ہے. الحمدللہ اسی وہ کر دیں جڑا امام پہ اندر حق کی تلاوت کوئی. یہ جن چیزوں کے نام آ رہے ہیں اپنی جگہ پہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ جو ابھی بتانے لگا ہوں، جو روایت آگے پڑھنے لگا ہوں، مکمل کرنے لگا ہوں، اگلی باتوں والی تلاوت ہو ہماری، لیکن جن
باتوں کو امام فرما رہے ہیں کہ اس طرح پڑھنا حق کی تلاوت ہے، وہ ہو ہی کوئی نہ، پھر دیکھ لیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب امام نے کیا فرمایا؟ ما ہوا واللہ، نہیں ہے حق کی تلاوت، اللہ کی قسم نہیں۔ یہ اللہ کی قسم کیوں ہوتی ہے؟ اگلا جو ستا پیا تو جاگ جاؤ، بھی گال کوئی سنجیدہ ہوگی پہ، امام قسم چاندے پہ۔ ما ہوا، نہیں ہے وہ حق کی تلاوت، واللہ، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے مولا؟ کیا حق کی تلاوت نہیں ہے؟ حفظ آیاتہ، قرآن کی آیات کو رٹ کے حفظ کر لو، اللہ کی قسم حق کی تلاوت نہیں ہے۔ سائیں توتے نو پتہ ہی کوئی نہیں وچ کی لکھیا ہے۔ حفظ کرنا اپنی جگہ پر بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، طوطے پیدا۔ طوطا بغیر سمجھے بولتا ہے، ہم سے بغیر سمجھے قابل قبول نہیں ہے۔ ما ہوا واللہ حفظ آیات، نہیں ہے حفظ آیات اگر اوپر والی خصوصیات سے خالی ہو جو پہلے بتا دی تھی۔ یرتلون آیاتہ ویتفقہون بہ ویعملون بأحکامہ ویرجون وعدہ ویخافون وعیدہ ویعتبرون بقصصہ ویعتمرون بأوامرہ وینتہون بنواہیہ۔ یہ خصوصیات ہے کس کی؟ حق کی تلاوت کی۔ اگر یہ نہیں ہے حفظ قرآن، اللہ کی قسم حق کی تلاوت نہیں۔ دوسری بات جو حق کی تلاوت نہیں ہے، وَدَرْسُ حُرُوفِهِ، قرآن کے حروف کو اچھی طرح پڑھ لینا، پڑھنا سیکھ لینا۔ ضاد کیسے ہوتا ہے تو طا کیسے ہوتا ہے تو تے کیسے ہوتا ہے۔ اگر اوپر والی خصوصیات نہیں ہے، اللہ کی قسم حق کی تلاوت نہیں ہے۔ قرآن در حقیقت ہدایت کے لیے نازل ہوا، فنون کے لیے نازل نہیں ہوا۔ وَدَرْسُ حُرُوفِهِ، قرآن کے حروف کو اچھی طرح پڑھنا حق کی تلاوت اپنی جگہ پہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اصل چیز ہوئی کوئی نہیں۔ آگے چلیں۔ وَتِلَاوَةُ سُورَةٍ، میں ہر روز یاسین پڑھنا۔ کتنے عرصے تو پڑھ رہے ہو بابا جی؟ میرا پتر 20 سال ہو گئے تو میں تو زبان نہیں یاد ہوگی۔ اچھا بابا جی دسو ویچ کی لکھیا کوئی گل؟ اے میرا پتر کوئی نہیں پتہ۔ یہ تربیت ائمہ کی تربیت ہے، یہ تربیت ابلیس کی تربیت ہے۔ بھائی ناندے منہ چوسنی بھی رہے تو دودھ بھی نہ آوے، اناندے منہ دیو چوسنی اے سمجھے ڈھونے عمدہ پیا ہے، عمدہ پیا ہے، عمدہ پیا ہے، عمدہ پیا ہے، ساری عمر دو در نکلے بیچو۔ ہدایت کا دودھ، ہدایت کا دودھ اس چوسنی میں سے نہیں نکلنے والا۔ اے مڑ پھوکیا تے کام رکھنا، تویز آتے تے استخارہ بھی جو کرتا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ بارہ وقت کم ہے۔ ما ہوا واللہ حفظ آیاتہ ودرس حروفہ وتلاوت سورۃ ودرس اخماسہ واعشار۔ قرآن دا میچ پنجواں حصہ پڑھ لیا، میں قرآن دا داواں حصہ پڑھ لیا، اتنے ہو گئے، اتنیاں زیراں، اتنیاں زبراں، اتنیاں اس کام تے لگ گئے۔ پھر امام نے اپنی بات کی وضاحت فرمائی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا حفظوا حروفہ واضاعوا حدودہ، ان لوگوں نے قرآن کے حروف تو رٹ لیے لیکن قرآن کے احکام ضائع کر دیے۔ قرآن کے بڑے زبردست پڑھنے والے فلان یہ وہ ڈمکان، لیکن عمل پہ قرآن دیکھو تو ساڈا ملک پاکستان عاشقان مصطفیٰ دا ملک، عاشقان اہل بیت دا ملک، عاشقان صحابہ دا ملک دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں آتا ہے، کرپٹ ترین ممالک میں۔ جیڑے دفتر جاؤ اوتھے بے ایمان بیٹھا ہے، چاہے داڑھی ہو چاہے داڑھی نہ ہو، چاہے شیعہ ہوئے چاہے بریلوی چاہے اہل حدیث، رشوت کھانی تے مڑ جا کے مسیح تے چندہ دے کے بخشوا لیں، اپنے آپ سے بخشوا لینی، اللہ نہیں بخشے گا۔ فراڈیوں نے دین بھی اپنی مرضی کا بنا دیا۔ توجہ فرما رہے حفظوا حروفہ واضاعوا حدودہ، انہوں نے قرآن کے حروف تو حفظ کر لیے، قرآن کی حدود ضائع کر پامال کر دی۔
قرآن کی حدود یعنی اللہ کی حدود، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تجاوز کر جاؤ گے تم قریب بھی مت جاؤ، دور رہو جہاں سے اللہ نے منع کیا. نیڑے جاؤ گے تو سلپ ہو کے پھر چلے بھی جاؤ گے آگے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ امام حسین کربلا جاتے ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ تم نہیں دیکھتے اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں. اے اللہ ہم نے یہ قیام کوئی حکومت کوئی دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا کہ تیری جو حدود معطل ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرے. یہی والی بات درد ائمہ کا درد ہے. حفظوا حروفہ واضاءوا حدودہ. وَإِنَّمَا، پھر امام پڑھتے ہیں دوبارہ کہ حق کی تلاوت کیا ہے. دو لفظوں میں خلاصہ کیا، دو لفظوں میں. وَإِنَّمَا، انما کا مطلب پتہ، بس صرف فقط، ٹھیک ہے نا. وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ، اور حق کی تلاوت تو بس ان دو چیزوں کا خلاصہ ہے، اس کی آیات میں غور کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا. باقی پھر میاں مٹھو کی چوری ہے. توجہ کریں، وقت تمام ہے. باقی پھر میاں مٹھو والی چوری ہے. میں آپ سے 10 بستہ معذرت چاہتا ہوں، میں مصائب نہیں پڑھ سکوں گا چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ سب علماء کرام مصائب پڑھ رہے ہیں، میں اس بات کو تمام کر لوں. ائمہ کا انداز گفتگو یہ تھا کہ جب بات کرتے تھے اپنی بات کی حقانیت پر دلیل اللہ کی کتاب سے دیتے تھے، تاکہ کسی کو کوئی بیماری ہو تو وہ بھی نکل جائے اس کو. کیونکہ کچھ لوگ ائمہ کو بھی مانتے تھے، قرآن کو بھی مانتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے تھے ہم قرآن کو مانتے لیکن ائمہ کو. تو ائمہ اپنی بات کی دلیل قرآن سے دیتے تھے تاکہ دونوں کو ٹیکا لگ جائے، دونوں کو شفا، اگر شفا کے قابل ہیں تو یہ بھی بتا کہ وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ، یہ تو صرف اور صرف یہ ہے حق کے تلاوت کہ تم لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں. یہ بات کر کے امام نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی تلاوت فرمائی، اور وہیں پہ یہ حدیث ختم ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ جس آیت میں اللہ تعارف کروا رہا ہے قرآن کا. سنیے غور سے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے رسول یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے انزلناہ الیک آپ کی طرف نازل کیا ہے. مبارکن، برکتوں والی. لیکن ہم برکت کیسے لیتے ہیں؟ چمے کر کے. کس لیے، کس طرح برکت لو، کیسے مبارک ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. اپنی بات کی امام دلیل دے رہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں. اور دوسری امام نے کیا فرمائی تھی؟ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ، فرمایا تدبر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ جن کے اندر عقل ہے وہ پھر اس غور و فکر کے نتیجے میں نصیحت حاصل کرے. اور نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر جو اللہ نے کہا ہے وہ کرے. وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ. پروردگار ہمیں ایسا جوڑ دے قرآن سے اس دنیا میں کہ یہ جوڑ آخرت میں نہ ٹوٹے، اور ہمیں اہل بیت سے جوڑ دے. اہل بیت کی یہ رہنمائی ہے قرآن پڑھنے کی، عمل کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، فقط امیدوں سے نہیں. سانو امید ہے آسان نکل جانا، سانو پار کرا چھڑنا. مولا کیا پہلے کام کرو پھر اگلی گال کر سائیں، ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید کا آپ نے سن لیا. پورا معاشرہ اس بیماری میں مبتلا ہے. جس کو امام فرما رہے حق کی تلاوت نہیں ہے، ان چیزوں کا رواج ہے. جن کا امام نے فرمایا حق کی تلاوت یہ ہے، وہ دور دور تک بھی دکھائی نہیں دیتی. تو میں پروردگار سے پھر معذرت کر رہا ہوں کہ میں چونکہ وقت اذان کا ہو گیا، میں ذکر مصائب نہیں کروں گا. آپ سن رہے علماء سے مزید بھی سنیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم و بحق کے محمد و آل محمد، جو باتیں، جو آیت ہم نے سنی اور پڑھی،
اور جو روایت چھٹے امام کی حدیث ہم نے پڑھی اور سنی، پروردگار اسے ہماری زندگیوں میں شامل فرما دے۔ پروردگار ہمیں قرآن سے اور اہل بیت سے حقیقی معنوں میں جو تیری نظر میں ان سے جڑنا ہے ہمیں ایسے ان سے جوڑ دے۔ پروردگار انہی کی تعلیمات کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار انہی کے تعلیمات کے سائے میں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن افراد نے اس بابرکت ان مجالس کا اہتمام کیا، مال کے ذریعے شریک ہوئے، زحمت کر کے محنت کر کے اس کی برگزاری میں شریک ہوئے، ہر سال ہوتے ہیں، اس سال بھی ہوئے، بالخصوص جن کے نام شروع میں فہرست میں پڑے گئے، پروردگار تو کریم ہے، جو تیرے شایان شان ہے وہ اجر ان سب کو عطا فرما، ان کے رزق کے حلال میں وسعت اور فراوانی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو فراوان رزق حلال عطا فرما، اور اس میں سے تیری راہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے، قرآن اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کی ترویج کے لیے ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین بالخصوص بانیان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، اب وقفہ نماز و طعام ہے، انشاءاللہ نماز باجماعت یہیں ادا کی جائے گی اور ٹھیک 1:30 بجے تلاوت کلام الہی سے مجلس اعزاز شروع ہو جائے گی، جس سے حجت